بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شداد کی جنت کے بارے میں تو آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں قوم عاد کا ایک سرکش بادشاہ تھا جس نے حقیقی خدا کی حقیقی جنت کے مقابلے میں اپنی خود ساختہ جنت بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ آج کی ہماری ویڈیو اسی جنت کے بارے میں ہے۔ قوم عاد پر نازل ہونے والے عذاب کے بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو ہم پہلے ہی بنا چکے ہیں۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں شداد کی بنائی ہوئی جنت کے بارے میں۔ ابن باویہ اور شیخ تبرسی نے روایت کی ہے کہ ایک شخص عبداللہ بن کلابہ نامی اپنے اونٹ کی تلاش میں نکلا جو گم ہو گیا تھا۔ وہ اس کو عدن کے جنگلوں اور بیابانوں میں تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ انہی بیابانوں میں اس کو ایک شہر نظر آیا جس کے گرد ایک حصار تھا۔ چاروں طرف بہت سے قصر اور بے شمار علم بلند تھے، اور قریب پہنچا، سمجھا کہ اس میں آبادی ہوگی، وہاں وہ اپنے اونٹ کے بارے میں معلوم کرے گا۔ لیکن کسی کو اس شہر میں داخل ہوتے ہوئے نہ دیکھا تو شہر سے باہر آیا اور اپنے ناکہ سے اتر کر اس کو ایک طرف باندھ دیا اور اپنی تلوار نیام سے نکال کر شہر کے دروازے سے داخل ہوا۔ اس کو دو بڑے دروازے اور نظر آئے جس سے بڑے اور اونچے دروازے دنیا میں کسی نے نہ دیکھے ہوں گے۔ ان دروازوں کی لکڑیاں نہایت خوشبودار اور یاقوت زرد و سرخ سے سجی ہوئی تھیں جن کی روشنی سے تمام مکانات روشن تھے۔ یہ دیکھ کر وہ نہایت حیران ہوا۔ پھر اس نے ایک دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ اس میں بھی ایک شہر دیکھا جو بے مثل و بے نظیر تھا۔ اس میں ایسے قصر نظر آئے جن کے ستون زبرجد اور یاقوت سرخ سے بنائے گئے تھے۔ ہر قصر کے اوپر کھڑکیاں تھیں اور ہر کھڑکی کے اوپر ایک دوسری کھڑکی تھی۔ وہ سب سونے، چاندی، مروارید، یاقوت اور زبرجد سے بنی ہوئی تھیں۔ ان قصروں کے دروازے بھی شہر کے دروازوں کے مانند تھے جن کی لکڑیاں نہایت خوشبودار اور یاقوت سے سجی ہوئی تھیں۔ ان قصروں کے فرش مروارید اور مشک و زعفران کے موتیوں سے بنے ہوئے تھے۔ اس نے ان عمارتوں کو جب دیکھا اور کسی کو وہاں نہ پایا تو خوفزدہ ہوا۔ ان قصروں کے چاروں طرف کیاریاں تھیں جن میں درخت لگے ہوئے تھے اور ان میں پھل لٹک رہے تھے اور ان کے نیچے نہریں جاری تھیں۔ اس نے گمان کیا کہ شاید وہی بہشت ہے جس کا خدا نے نیکوں کے لیے وعدہ کیا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ دنیا ہی میں اس نے مجھے بہشت میں داخل کیا۔ پھر اس نے ان مروارید، مشک اور زعفران کے موتیوں سے جس قدر کے لے سکتا تھا لے لیے، لیکن زبرجد اور یاقوت کا کوئی دانہ نہ اکھاڑ سکا۔ پھر باہر آیا اور اپنے ناکہ پر سوار ہو کر جس راہ سے آیا تھا واپس ہو کر یمن میں پہنچا۔ وہاں ان مروارید، زعفران اور مشک کے موتیوں کو دکھایا اور جو کچھ دیکھا تھا بیان کیا، اور ان موتیوں کو فروخت کیا جو کہ طویل زمانہ گزر جانے کے سبب زرد ہو گئے تھے۔ یہ خبر مشہور ہوئی اور امیر شام تک پہنچی تو اس نے والی صنعا یعنی یمن کے بادشاہ کے پاس قاصد بھیجا کہ اس شخص کو میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ وہ شخص امیر شام کے پاس آیا۔ اس نے اس کو تنہائی میں بلا کر حالات دریافت کیے۔ اس نے امیر شام سے تمام واقعہ بیان کیا۔ امیر شام نے کابل احبار کو بلا کر پوچھا، کیا تو نے سنا یا کتابوں میں دیکھا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا شہر ہے جو سونے اور چاندی سے بنایا گیا ہے، جس کے ستون اور کھمبے یاقوت اور زبرجد کے ہیں، اور اس کے قصر، کھڑکیاں اور فرش مروارید کے ہیں، اور اس کی کیاریوں میں درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں؟ کعب نے کہا، ہاں، اس شہر کو عاد کے بیٹے شداد نے تعمیر کیا تھا۔ وہی ارم ذات العماد ہے جس کا ذکر خدا نے قرآن میں کیا ہے، اور اس کی تعریف میں فرمایا ہے، لم یخلق مثلھا فی البلاد، یعنی شہروں میں اس کا مثل نہیں خلق ہوا ہے۔ امیر شام نے کہا کہ اس کا حال مجھ سے بیان کرو۔ کعب نے کہا کہ قوم عاد کے علاوہ ایک شخص عاد اولا تھا، اس کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ جب عاد مر گیا تو اس کے یہ دونوں بیٹے بادشاہ ہوئے اور بڑی تیزی کے ساتھ غلبہ حاصل کیا، یہاں تک کہ اہل مشرق و مغرب سب نے ان کی اطاعت کی۔ شدید پہلے مر گیا اور شداد بغیر جنگ و جدل کے تمام دنیا کی بادشاہی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ کتابیں پڑھنے کا بڑا شوقین تھا۔ جب وہ بہشت کا ذکر سنتا تھا کہ اس میں یاقوت و زبرجد اور مروارید کی عمارتیں ہیں تو چاہتا تھا کہ دنیا میں بھی اس کے مثل
خدا کے مقابلہ میں ایک بہشت بنائے۔ غرض کہ اس نے 100 آدمیوں کو اس بہشت کے بنانے پر مامور کیا اور ان میں سے ہر ایک کی مدد کو 1000 آدمی مقرر کیے، اور کہا کہ جا کر ایک بہت بہتر اور تمام بیابانوں سے کشادہ میدان تلاش کرو اور اس میں میرے لیے ایک شہر سونے چاندی یاقوت و زبرجد اور مروارید کا تیار کرو۔ اس کے ستون زبرجد کے بناؤ، اس میں قصر تیار کرو اور ان قصروں پر کھڑکیاں بناؤ اور ان کھڑکیوں پر بھی کھڑکیاں تیار کرو۔ ان قصروں کے نیچے مختلف میووں کے درخت لگاؤ اور نہریں جاری کرو، جیسا کہ میں نے کتابوں میں بہشت کے اوصاف دیکھے ہیں۔ چاہتا ہوں کہ اسی کے مثل دنیا میں ایک شہر تعمیر کروں۔ ان لوگوں نے کہا کہ اس قدر جواہرات اور سونا چاندی کہاں سے آئے گا کہ ایسا شہر تعمیر کریں؟ شداد نے کہا کہ شاید تم لوگ نہیں جانتے کہ دنیا کے تمام ممالک میرے قبضہ میں ہیں۔ ان لوگوں نے کہا ہاں جانتے ہیں۔ اس نے کہا کہ سونے چاندی اور جواہرات کے کانوں پر ایک ایک گروہ کو معمور کر دو تاکہ جس قدر تم کو ضرورت ہو وہ لوگ جمع کریں، علاوہ ازیں اور لوگوں کے پاس جس قدر سونا چاندی ہو حاصل کرو۔ چنانچہ اس غرض کے لیے بادشاہان مغرب و مشرق کو فرمان لکھے گئے اور لوگ 10 سال تک جواہرات جمع کرتے رہے۔ پھر 300 سال کی مدت میں وہ شہر تیار کیا گیا۔ شداد کی عمر 900 سال کی تھی۔ لوگوں نے اس کو اطلاع دی کہ ہم بہشت کی تعمیر سے فارغ ہو گئے ہیں، تو اس نے کہا اس کے گرد ایک حصار تیار کرو اور اس حصار کے چاروں طرف 1000 قصر بناؤ اور ہر قصر کے پاس 1000 علم نصب کرو، کیونکہ ہر قصر میں میرا ایک وزیر سکونت اختیار کرے گا۔ یہ سن کر وہ لوگ واپس گئے اور اس کی خواہش کے مطابق سب کچھ تیار کر کے اس کے پاس واپس آئے اور اطلاع کی کہ سب کچھ تعمیر کر دیا گیا ہے۔ تب اس نے حکم دیا کہ لوگ ارم ذات العماد چلنے کی تیاری کریں، تو لوگ 10 سال تک سامان سفر تیار کرتے رہے۔ پھر شداد اپنے لشکر اور رعایا کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب اس ارم کے قریب پہنچا اور ایک شب کی مسافت باقی رہ گئی تو حق تعالیٰ نے اس پر اور اس کے ساتھیوں پر آسمان سے ایک آواز بھیجی جس کو سن کر سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ نہ وہ خود ارم میں داخل ہو سکا اور نہ اس کے ساتھیوں میں سے کوئی جا سکا۔ اے امیر شام، تیرے زمانے میں مسلمانوں میں سے سرخ چہرے اور سرخ بالوں والا ایک شخص جس کا قد چھوٹا ہوگا اور اس کے ابرو اور گردن خالی ہوں گے، اپنا اونٹ تلاش کرتا ہوا اس بہشت میں داخل ہوگا۔ وہ شخص امیر شام کے پاس موجود تھا۔ جب کعب نے اس کو دیکھا، کہا خدا کی قسم یہی مرد ہے۔ پھر آخر زمانہ میں دین حق کے پیرو اس بہشت میں داخل ہوں گے۔ ایک اور روایت میں وارد ہوا ہے کہ جب شداد اور اس کا لشکر اس کی بنائی ہوئی جنت کے دروازے کے قریب پہنچا تو ملک الموت اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اس نے پوچھا کہ کون ہو؟ کہا میں ملک الموت ہوں اور تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے میری بنائی ہوئی جنت کو دیکھنے کا موقع دو۔ ملک الموت نے فرمایا کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے دروازے سے ہی ایک نظر دیکھنے کی اجازت دو۔ ملک الموت نے فرمایا کہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اسی دوران جب اس نے داخل ہونے کے لیے قدم بڑھایا تو اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں تھا اور دوسرا پاؤں ابھی زمین پر نہیں پڑا تھا کہ اس کی روح قبض کر لی گئی۔ ناظرین، اب اس عظیم الشان شہر کو جدید ریسرچ کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ اس شہر کو لاسٹ سٹی آف عربیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ شہر جسے لاسٹ سٹی آف عربیہ کہتے ہیں عمان کی زوفار اسٹیٹ میں ہے اور مسقط سے 910 کلومیٹر اور سلالہ سے 170 کلومیٹر دوری پر واقع ہے۔ لاسٹ سٹی آف عربیہ کو اٹلانٹس آف سینڈز بھی کہا جاتا ہے۔ شداد کی بنائی ہوئی اس جنت کا اس وقت کا نام ارم ذات العماد ہے اور اب اس جگہ کا نام ابار ہے۔ ایک انگریز محقق برٹرم تھامس نے 1932 عیسوی میں ایک کتاب عربیہ فیلکس لکھی۔ اس کتاب میں اس نے اپنی تحقیقات بیان کی۔ اس نے جزیرہ نمائے عرب کے جنوبی علاقے جو کہ یمن اور عمان کے درمیان واقع ہے کے بدوؤں کی رہنمائی سے عربین لاسٹ سٹی کا کھوج لگانا شروع کیا، لیکن اپنا کام مکمل نہیں کر پایا تھا کہ اس کی موت واقع ہو
गई। उसके काम से मुतासिर होकर माहिर आसार कदीमा निकोलस क्लैप ने इस पर काम शुरू किया और उस लॉस्ट सिटी ऑफ अरेबिया को दरियाफ्त किया जिसका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। निकोलस क्लैप ने कदीम मुसव्वदात पर बहुत ज्यादा तहकीक की। इस तहकीक के दौरान उसे एक यूनानी जुग्राफियादान टॉलमी का हाथ से बनाया गया नक्शा मिला जिसने उस तारीखी शहर तक पहुंचने की राह हमवार की। निकोलस क्लैप को बर्ट्रम थॉमस के किए हुए काम, टॉलमी के नक्शा और अपनी तहकीकात की बुनियाद पर उस शहर की सही निशानदेही के लिए साइंसी सपोर्ट की भी जरूरत थी, जिसके लिए उसने नासा के हाई टेक फोटोग्राफ्स का सहारा लिया। इसकी निशानदेही के बाद बगैर वक्त ज़ाया किए खुदाई का काम शुरू किया गया और बिल आखिर हजारों साल के बाद उस दबे हुए शहर का पता लगा लिया गया। लेकिन सवाल ये है कि ये कैसे वाज़े हो कि ये मिलने वाला शहर वही है जिसका कुरान पाक में जिक्र किया गया है। मुहक्किकीन ने खुदाई के बाद यहाँ बड़े बड़े स्तूनों का मुशाहिदा किया जिसका खास तौर पर कुरान पाक में जिक्र किया गया है। सूरतुल फजर आयत नंबर 6 ता 8 इरशाद बारी ताला है, क्या आपने मुलाहिजा नहीं किया कि आपके परवरदिगार ने कौम आद के साथ क्या किया? बड़े बड़े सतूनों वाले जो इरम कहलाते थे, जिनका मिस्ल दुनिया भर में कोई पैदा नहीं किया गया। डॉक्टर ज्यूरिस ज़ैरेंस जो कि खुदाई करने वाली रिसर्च टीम के मेंबर थे, कहते हैं कि आद की तहजीब की एक वाज़ेह ख़ुसूसियत सतूनों का होना है। चुनांचे अब तक की बड़ी वजह यही सतून है जिनकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि ये लॉस्ट सिटी ऑफ अरेबिया है। तो नाजरीन, ये लॉस्ट सिटी ऑफ अरेबिया ही शद्दाद की जन्नत थी जिसमें उसे दाखिल होने का मौका भी ना मिल सका था। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।